علم نحو سے صحبت اہل اللہ کی ضرورت پر عجیب استدلال۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ برکت فی العمر کے لیے دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل عمری 120 سنة واجعلنی محبوبا فی قلوب المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 120 سنة کی ترکیب نحوی سے ایک عظیم الشان مسئلہ تصوف ہاتھ لگا۔ فن نحو کا قاعدہ ہے کہ 20 کی تمیز مفرد منصوب اور 100 کی تمیز مفرد مجرور آتی ہے۔ مذکورہ عبارت میں سنہ پر 20 کا عمل ہوا اور 100 کا عمل نہ ہو سکا، جبکہ 100 20 سے 5 گنا زیادہ طاقت میں ہے۔ یہاں 20 عامل قریب ہے، اس نے اپنی صحبت کا اثر سنتن پر ظاہر کیا اور 100 کو اثر نہ کرنے دیا۔ اسی طرح معاشرہ موجودہ خود خواہ کتنا ہی خراب ہو لیکن ہمارا عامل قریب صالح ہو تو اسی کا اثر ہم پر ظاہر ہوگا اور گمراہ کن عوامل بعیدہ کے شرور اور فتن سے محفوظ رہیں گے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اوپر کسی صالح قریب کا سایہ رکھے، اس کی برکت سے مضر بعید سایہ سے محفوظ رہے گا، اگرچہ وہ کتنے ہی قوی ہو۔ تاثیر صحبت کی دوسری عجیب و غریب مثال، ایک شخص کے پاس مثلاً 10,000 روپیہ ہے اور اس پر زکوٰۃ 1 سال گزرنے پر واجب ہوگی۔ جب 11 مہینے گزر گئے تو 10,000 اس کے پاس اور آ گئے۔ 1 مہینے کے بعد اس شخص پر زکوٰۃ پورے 20,000 پر واجب ہوگی، اور جس رقم پر ابھی صرف 1 مہینہ گزرا ہے ضابطہ سے اس کو وجوب زکوٰۃ کے لیے 11 مہینے اور گزارنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ اس رقم کی صحبت یافتہ ہوئی جس پر 11 مہینے کا مجاہدہ گزر چکا ہے، اس کی صحبت کی برکت سے 1 ہی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس بعد والی رقم کو پہلی رقم کے مقام میں اس کو تسلیم فرما لیا۔ 1 ہی مہینے میں دوسری رقم بھی رقم سابق کی صحبت کی برکت سے بارگاہ حق میں وجوب زکوٰۃ کے لیے قبول ہو گئی اور حولان حول کی شرط اس پر باقی نہ رہی۔ اسی طرح جن مشائخ نے بڑے بڑے مجاہدات اٹھا کر بارگاہ حق میں مقام قرب حاصل کیا، ان کی صحبت میں انسان رہ کر بہت جلد مقرب بارگاہ الہی ہو سکتا ہے۔ اس میں ذات حق اور ہماری آہ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات کو جب ہم طویل سانس کھینچ کر لیں تو اس میں ذات میں ہماری آہ بھی شامل محسوس ہوگی۔ اس سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا حقیقی خالق و مالک صرف اللہ ہے، جس نے اپنے بندوں کی آہ کو اپنے نام پاک میں شامل کر رکھا ہے، جبکہ دوسرے باطل خداؤں کے نام میں ہماری آہ شامل نہیں ہے، جسے نمرود، شداد، فرعون۔ بس جو ہماری آہ کا خریدار نہیں ہے وہ ہمارا خدا بھی نہیں۔ اخر کا ایک شعر ہے، بردر رحمت چو در بانے نبود، بردر رحمت چو در بانے نبود، آہ را در وصل حرمانے نبود، آہ را در وصل حرمانے نبود۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے پر کوئی دربان نہیں رکھا، لہذا ہر مظلوم کی آہ براہ راست اور جرد عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ آخر کا ایک دوسرا شعر ہے، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکا، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شانو نے اپنے بندوں کی فطرت تخلیقیہ میں یہ کیفیت رکھی ہے کہ جب غم پہنچتا ہے تو بے ساختہ آہ نکل جاتی ہے، اور اس میں اللہ کو اپنی لمبی سانس کے ساتھ لے کر بندہ اپنی آہ کو آغوش رحمت اس میں ذات میں محسوس کر کے کیسی تسلی پاتا ہے۔ کیسے کریم مالک ہے کہ اپنے غلاموں کی آہ کو اپنے نام پاک سے گلے لگا رکھا ہے۔ یہ خود دلیل اعظم ہے کہ ہمارا اصلی مالک اللہ ہے، جس نے ہماری آہ کو ایسی پذیرائی اور شرف قرب عطا فرمایا ہوا ہے۔ آخر نے یہ مضمون نہ کہیں سنا تھا نہ کہیں دیکھا، حق تعالی شانو نے ہمارے بزرگوں کی برکت سے مضمون عطا فرمایا، جس کو جہاں بھی عرض کیا اہل ذوق اور اہل علم کے ہر طبقے نے وجد اور عجب کیف محسوس کیا۔ والحمد للہ تعالی علی ذلک۔ شان محبوبیت باری تعالیٰ کی عجیب دلیل۔ الف، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں ہمارے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے ان اعمال سے جن کی طرف زنان مصر مجھے دعوت دے رہی ہیں، یعنی قید خانہ کی تکلیف آپ کی رضا اور قرب کی وجہ سے مجھے عزیز ہے۔ اس آیت سے حق تعالیٰ کی عظیم الشان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے، جس کا حسن تعبیر یہ ہے کہ جن کی راہ کے قید خانے محبوب ہی نہیں بلکہ محبوب تر ہوتے ہیں تو ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے۔ با وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ اس آیت میں بھی حق تعالیٰ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان کے نام کی لذت نہایت مرغوب چیز ہے۔ جیم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اس آیت سے اللہ کی عظیم الشان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا کہ ہرگز نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ موقع سزا میں اپنے دیدار سے محجوب کرنے کا اعلان اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان شان محبوبیت پر دلالت کرتا ہے۔ دنیا میں کسی سلطان وقت نے اپنی مملکت میں کسی مجرم کو سزا نہیں دی کیونکہ یہ حاکم محض ہوتے، محبوب نہیں ہوتے۔ اس آیت سے رؤیت باری تعالیٰ کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ تقوی پر فجور کی تقدیم کا سبب۔
دال فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ضابطے سے اچھی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے، لہذا تقوی کو مقدم ہونا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالی نے فجور کو کیوں مقدم فرمایا؟ جواب یہ کہ فجور تقوی کا موقوف علیہ ہے، ہر نہیں مقتضی ہے منہی عنہ کے ثبوت کو، اور تقوی کا حاصل ونہى النفس عن الہوا ہے۔ اگر مادہ فجور نہ ہوتا تو تقوی کا وجود بھی نہ ہوتا۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا قلم مت دیکھو اور اس کے پاس قلم ہی نہ ہو تو اس کا کلام لغو ہو جائے گا۔ اسی طرح تقاضائے شہوت اور مادہ فجور ضروری تھا جس پر عمل نہ کر کے انسان متقی بنتا ہے۔ چنانچہ جیسے شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ مادر زاد عنیین ولایت خاصہ سے مشرف نہیں ہو سکتا۔